ڈپریشن کا شکار ہونے والے لوگوں کا پسندیدہ رنگ نیلا ہوتا ہے۔ جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں کا عام طور پر پسندیدہ رنگ پیلا ہوتا ہے۔ محبت اور پیار کرنے والے لوگوں کا پسندیدہ رنگ ہمیشہ لال اور سرخ ہوتا ہے۔ نفرت پھیلانے والے لوگ ہمیشہ گلابی رنگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کالے رنگ کو پسند کرنے والے لوگ اکثر و بیشتر غصے والے ہوتے ہیں۔ سفید رنگ کو پسند کرنے والے لوگ دل چڑیوں جیسے نرم و نازک ہوتے ہیں۔ وہمی لوگ ہمیشہ سر پر کنگھا بہت ہی کم دیتے ہیں، بالوں کو سیدھا کبھی نہیں کرتے۔ بناوٹی لوگوں کی یہ بڑی نشانی ہے کہ ہر بات میں ہاں ملاتے ہیں۔ دل کے مخلص لوگ ہمیشہ جوتا پہنتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر ڈالتے ہیں۔ ذہنی مریض لوگوں کی بڑی نشانی یہ ہے کہ سوتے وقت جرابیں پہن کر سوئیں گے۔ دوغلے اور خوشامدی لوگ دوسروں کی ہمیشہ منہ پر تعریف کریں گے۔ ہڈ حرام اور ناکارہ لوگوں کی قمیض کا اوپر والا بٹن ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے۔ محنتی اور کامیاب لوگوں کو اکثر و بیشتر ماتھے پر پسینہ ہمیشہ زیادہ آتا ہے۔ کم عقل، جاہل اور بے وقوف لوگوں کو کمر پر عام طور پر پسینہ زیادہ آتا ہے۔ کالے رنگت والے مرد حضرات گورے مردوں کی نسبت زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو چشمہ لگا ہوتا ہے ایسے لوگ وقت کو ضائع کم کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے ہونٹ ضرورت سے زیادہ موٹے ہوں ایسے لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ جو روٹی وقت پر نہیں کھاتے ہیں ایسے لوگ اکثر و بیشتر ناکام ہی ہوتے ہیں۔ جلد دولت مند ہونے والے لوگوں کو نیند میں چلنے کی بیماری ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ کنگال ہی رہتے ہیں۔ جو لوگ فضول خرچی کرتے رہتے ہیں۔ وفادار اور دریا دل انسان کی نشانی ہے کہ اس کے ماتھے کا سائز کافی بڑا ہوگا۔ دوسروں کو ہمیشہ برا سوچنے والوں کے سر میں ہمیشہ جوئیں زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ دولت اور پیسے کے لالچی لوگوں کے ہاتھوں کے ناخن ہمیشہ جلدی بڑھ آتے ہیں۔ سست مزاج اور کاہل لوگ جب نہانے جاتے ہیں تو کافی دیر لگا کر آتے ہیں۔ محنتی اور اچھے انسان ہمیشہ صبح سویرے واش روم میں زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ اگر کشتی بانی کی صلاحیت نہیں ہے تو کشتی کنارے لے جانی چاہیے۔ پہلے تجارت کا فن سیکھ، پھر دکان کرو۔ آزادانہ زندگی بسر کرنے کی ہمت نہ ہو تو غلام بن کر رہنا چاہیے۔ جب تک کہ کمال حاصل نہ ہو کسی شیخ کے تابع نہ رہو۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے قصر حیات کے بام و در شکستہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے عمر کے ہر حصے میں اعتدال کو قائم رکھا۔ دنیا کا سب سے کمزور انسان بھی اپنی صلاحیتوں کو ایک مرکز پر جمع کر کے کچھ نہ کچھ مفید کام انجام دے سکتا ہے، لیکن جو بندہ اپنی طاقت کسی اچھے کام کے لیے استعمال نہ کرے گا وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ فضول بولتے رہنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے زبان کو تر بتر رکھو۔ جو دکھوں اور مصیبتوں پر وویلا نہیں کرتا اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے حقیقت میں وہ اچھا صابر و شاکر ہے۔ جنت کے اندر رونا اور دنیا کے اندر ہنسنا عجیب ترین ہے۔ ایسا بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس کا کام چل جائے گا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن ایسا بندہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی پرواہ کیے بغیر دنیا کا کام نہیں چل سکتا وہ اور بھی زیادہ بے وقوف اور غلطی پر ہے۔ جس چیز کو ہم باعث عزت سمجھ رہے ہیں اس کی موجودگی میں لوگ ذلیل ہیں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں۔ نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ وہی کھانا صحیح پک سکتا ہے جو کسی ایک فرد کی ذمہ داری میں پکایا جائے۔ کھانے کی کوئی نیا اور انوکھا کھانا ملنے سے انسان کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ کسی عاشق کو محبوب ملتا ہے۔ فرصت کے وقت میں تکلیف آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اپنی جان پر حد سے زیادہ سختی بھی نہ کر اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہمت ہار کر بیٹھ جاؤ۔
ہر ایک عہد توڑنے والے کو کوئی نہ کوئی شعبہ پیش آتا ہے، اور ہر ایک دولت اور سلطنت کے لیے زمانے کا ایک حصہ مقرر ہوتا ہے۔ سب سے جلد سزا اس آدمی کو ہی ملتی ہے جس سے تو کسی بات پر عہد کرے اور پھر اسے توڑ ڈالے۔ جس کے سامنے عبرت کے نظارے کھلے اور ظاہر موجود ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ سزا بھگت چکے ہیں۔ بے شک اس کو تقوی اور پرہیزگاری شعبات میں پڑھنے سے باز رکھتی ہے۔ سب سے بڑی بے وقوفی اور جہالت یہ ہے کہ آدمی محتاج ہو کر اکڑ دکھلائے، اور سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ آدمی دولت مند ہو کر بھی خود کو سادہ مزاج رکھے۔ عورت پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ جذبات کے جواب میں جذبات کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی اور نہ کچھ ہونا چاہتی ہے، اور یہ پیش خیمہ ہے اس کے انسان زوال کا اور مرد کی فریب خورگی کا۔ قبل اس کے تمہارے اعمال کا موازنہ ہو، اپنے نفسوں کے اعمال کو خود وزن کرو، اور قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنے نفسوں کا حساب اچھے طریقے سے کر لو۔ انسان کی دنیاوی زندگی اس شمع کی مانند ہے جو ہوا میں رکھی گئی ہو۔ جو زندگی کو ایک مقدس فریضہ سمجھ کر بسر کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ بد آدمی بدی نہ کرے تب بھی بد ہے، نیک آدمی نیکی نہ کرے تب بھی نیک ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اسلام کا پرچار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خوف رہتا ہے کہ ہم پر بنیاد پرستی کا الزام نہ آئے۔ بے شک تیرا اعزاز و اکرام کرنا سب مخلوق کو حاوی نہیں ہو سکتا، پس اس بات کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والے ہوں۔ صبر کا مقام اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ یقین آ جائے کہ اس کی زندگی میں اس کے عمل اور اس کے ارادے کے ساتھ ساتھ کسی اور عمل اور کسی اور کا ارادہ بھی شامل ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے مرعوب کرنے کے لیے اپنے مشاہدات بیان کرنے اور انسان جھوٹا ہے۔ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا اللہ کا حصہ رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ عقل اور حکمت چاہتے ہو تو یہ شرط ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور صبر کا دامن تھامے رکھو، پڑوسی کی حمایت کرو اور اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹو۔ اگر دنیا کی تمام سلطنتوں کے تاج میری کتابوں اور میرے شوق و مطالعہ کے عوض میرے پاؤں پر رکھ دیے جائیں تو میں ان سب کو ٹھکرا دوں گا۔ جس سے طاقت ملتی ہے اس سے کمزوری ملتی ہے، جس کو دوست کی طرف سے عزت ملے گی اس کو دوست ہی کی طرف سے ذلت بھی ملے گی، اور جس کو اللہ کی طرف سے عزت ملے گی اس کو عزت ہی ملے گی۔ ایک نیک مقدس آدمی جب قیام کرتا ہے وہی حقیقت میں قیام مسرت ہے، خواہ وہ گاؤں ہو، جنگل، وادی یا پہاڑ۔ جب اچھے لوگ بے عملی اختیار کر کے اپنی انفرادی اچھائی پر قانے اور اجتماعی برائیوں پر ساکت ہو جائیں۔ بدکاروں کی صحبت سے ہمیشہ بچتا رہے، کیونکہ برے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر بندہ خود بھی بدکار بن جاتا ہے، برائی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سب لوگوں میں سب سے زیادہ لائق بخشش وہ بندہ ہے جو خود سوال سے مستغنا ہو، اور بہترین بخشش وہ ہے جو سوال سے پہلے کی جائے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس کی ٹانگوں کے چند بال کاٹ کر جیب میں رکھ لو، تمہارے پیچھے پاگل ہو جائے گی۔ جب کسی کے ساتھ دیر تک صحبت اور ہم نشینی قائم رہتی ہے تو اس کی عزت و حرمت کا پاس زیادہ ہو جاتا ہے۔ کسی کی صحبت میں بیٹھنا اس کے آزمانے کے لیے کافی ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ لوگوں کی غلط مداح سرائی سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یاد رکھو پڑتا ہے، لیکن غیر محسوسی طور پر۔ جب تم کسی برائی سے متاثر ہوتے ہو تو جان لو کہ بے جا خوشامد سے بھی متاثر ہوتے ہو۔ دوسرے کے دل آزاری کرنا آسان ہے، مگر اس کا انجام دلوں میں کدورت پیدا کرتا ہے۔ جھگڑے کی ابتدا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جھگڑے کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب بندے کے دل کا آئینہ شکستہ ہوتا ہے تو انسان کی خود بینی چور چور ہو جاتی ہے۔ کلام الہی ایسا ہے جیسے پھول کی پتیوں میں پھول کی خوشبو۔ جو شخص اپنے نفس میں قناعت کی صفت پیدا کرتا ہے وہ گناہوں سے بچنے
اور پاک دامنی حاصل کرنے میں اس کی مدد و آنت کرتا ہے۔ قناعت میں تمنگری و غنا اور حرص میں رنج و غنا ہے۔ ایسے نہ ہو جاؤ کہ تمہارا خاندان ہی تمہارے ہاتھوں سب سے زیادہ بدبخت بن جائے۔ جو کوئی بے پرواہی ظاہر کرے اس کی طرف نہ جھکو۔ دوست دوستی توڑنے میں اور تم دوستی جوڑنے میں برابر نہ ہو، تمہارا پلہ ہمیشہ بھاری رہے گا۔ کسی پر الزام نہ لگاؤ، کسی کی عیب جوئی نہ کرو۔ عیبوں کی پردہ پوشی کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ اگر تم کسی کے عیبوں پر پردہ پوشی نہیں کرو گے تو خدا بھی تمہارے کسی بھی عیب پر پردہ پوشی نہیں کرے گا۔ لڑکی کا حصہ دینے میں حلیہ جوئی سے کام لینا اللہ رب العزت کے قانون میں خیانت کرنا ہے۔ بے جا ضد پوری کرنے کے بجائے تحمل اور بردباری کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ نصیب ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو طلب نہ کرے اس کو بھی مل جاتی ہے۔ موت کا وقت مقرر اور روزی پہلے سے بڑھ چکی ہے، پس کوئی شخص روزی دیر سے پہنچنے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ لالچ کرنے سے روز کچھ پہلے نہیں مل جاتی۔